تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اس آیت میں اول تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو وحی بھیجی تھی۔ اس کے بعد چند حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی کا خصوصی تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان سب حضرات کی نبوت اور رسالت یہود میں مشہور و معروف تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو قریش مکہ بھی جانتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان دونوں حضرات نے کعبہ شریف بنایا تھا۔ زمانہ شرک میں جو حج کرتے تھے اس کے بارے میں جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ان کے دین کی بہت سی باتیں اہل مکہ میں رواج پذیر تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، جو مشہور 4 کتابوں میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔